جن جن مسلمانوں نے اس وظیفے پر عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر حاجت کو پورا فرمایا ہے، اور ہر عمل کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس وقت میں اس عمل کو کیا جائے تو اس کی قبولیت کی گھڑیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل اللہ الصمد سورہ اخلاص کے اندر اس کی طاقت کیا ہے، اس کی روحانیت کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں جانیں گے اور اس کا مکمل طریقہ سیکھیں گے، اور 5 رمضان آج انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو کر کے اپنی حاجت کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو جو مسلمان اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر حاجت کو پورا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کے ارشادات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے سورہ اخلاص کو جب پڑھنا شروع کرنا ہے اور اس میں جب اللہ الصمد آتا ہے تو اس کو ہم نے کس انداز کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے۔ یقیناً ہر مسلمان پریشان ہے، بہت سی مسائل ہیں، بہت سی آزمائشیں ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ اس کی بھی چند وجوہات ہیں، چند آپ کو معلوم ہوں گی خود بھی، اور چند نامعلوم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم توجہ نہیں دیتے، ہم غور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جس دوست نے اس عمل کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب خوب ترقیاں عطا فرمائی ہیں، کامیابیاں دی ہیں، عزتیں دی ہیں، ان کی اپنی حاجت کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے خود بھی۔ تو یہ آزمودہ وظائف ہے، آزمودہ عمل ہے۔ آزمودہ سے مراد کہ یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ تو جن جن دوست احباب نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو ہر جائز مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے راستے مسلمانوں کے لیے رکھے ہیں کہ وہ اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکتے ہیں، جو جائز حاجتیں ہیں۔ یقیناً سب سے زیادہ مسائل تو ہیں ہی ہیں دولت کے ساتھ مسائل ہیں، اس کے بعد دولت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں، اور شادیوں کے مسائل ہیں، شادیاں نہ ہونے کی وجوہات ہیں، بندشیں کروا دی جاتی ہیں، بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، بچے پریشان رہتے ہیں، اور کچھ اسٹیٹس کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس عمل کو جس انداز کے ساتھ کریں گے، منٹوں کا عمل ہے لیکن آپ کے ہزاروں ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ منٹوں کے عمل سے آپ کی ہزاروں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ منٹوں کے عمل سے آپ کی بند تقدیر کے تالے کھل جائیں گے۔ اس منٹوں کے عمل سے آپ کی پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ منٹوں کے عمل سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جائے گا، آپ کو دولت عطا کر دی جائے گی۔ منٹوں کے عمل سے آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ منٹوں کے عمل سے آپ کی تقدیر کو بدل دیا جائے گا، بشرط یہ ہے کہ اس عمل کو آج آپ کر لیں۔ بڑی بہترین عمل ہے، اور اس پہ سب سے پہلے میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہے۔ تو آئیں انشاءاللہ عز و جل ایک اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشادات سنا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ لیں جی، 10 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور صرف آپ کا جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، تو پھر ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور اللہ پاک ہے، یعنی ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جو شخص اس کو کثرت سے پڑھے گا اس کے یقین مانے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور جو چاہتا ہے کہ جنت میں محل بنوانا چاہتا ہے اس کو 10 دفعہ پڑھ لے، اور جو چاہتا ہے کہ جس کے اوپر اتنا قرض ہے کہ جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، جو میرا بھائی پریشان ہے، جو بزنس مین پریشان ہے، اور جو میری بہن مجھے سن رہی ہیں، اگر آپ کے والد صاحب کے اوپر قرض ہے، بھائیان کے اوپر قرض ہے، یا آپ کے شوہر کے اوپر قرض ہے، آپ اس عمل کو یوں بھی کر سکتی ہیں کہ اس عمل کو صرف 200 مرتبہ آپ پڑھیں، یعنی جو شخص اس کو روزانہ 200 مرتبہ پڑھے گا، جس کو یعنی آپ کے اوپر بہت سے مسائل ہیں، یا اتنی بڑی پریشانی ہے، یا اتنا قرض ہے، یا اتر نہیں رہا، تو روزانہ 200 مرتبہ میری بہن بھی اپنے بھائی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، یا اپنے والد صاحب کے لیے پڑھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا قرض اتر جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لینا ہے مصلی رسول پر بیٹھ کر۔ اب آپ نے قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اپنی حاجت کو پہلے نیت کو ظاہر کر لیجیے گا، جو آپ کو چاہیے، جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد لکھا جاتا ہے، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اجازت فرما کے آپ کی تقدیروں کے فیصلے کروا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجیے گا، اور کوشش کیا کریں ہر عمل سے پہلے صدقہ کر لیا کریں۔ اب آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 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 لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پڑھنے کا طریقہ ہے کہ سورہ اخلاص کو شروع کرنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آگے جا کے مکمل صورت پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجتوں کو پورا فرمائے۔ جیسے یہ عمل پورا ہو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، دعا کے بعد پھر اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی حضور علیہ السلام کا صدقہ آپ کی ہر نیت، ہر جائز خواہشات پوری ہو جائے گی۔ ماہ رمضان میں تو ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنا نام ضرور بتایا کریں کہ آپ کے نام کا عدد بھی نکالا جائے اور دعا بھی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، اور چینل کو سبسکرائب کریں کہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک فرسٹ ٹائم پہنچ جائے، اور آپ پہلے ہی عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یقیناً شیطان سستی دلاتا ہے، ابھی شیطان بھی قید ہے، اور کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جو طریقہ کار بتائے ہیں اس میں اپنا قرض بھی اتار سکتے ہیں، اپنا جنت میں محل بھی بنوا سکتے ہیں، اور خوب اللہ تعالیٰ کے فضل سے دولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کبھی کسی صورت اس عمل کو مس نہ کیجیے گا، طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا۔ آپ کو سارا طریقہ ویڈیو میں بتا دیا گیا ہے، اور اسی طریقے کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور 100% آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں کہ وہ بھی اس عمل کو کر کے اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ ماہ رمضان میں خوب عبادت کریں، اور صدقات اور خیرات بھی کریں۔ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ خدا حافظ۔